تصور کریں کہ ایک بہت بڑی یعنی کوئی فلک بوس اور پیچیدہ قسم کی عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نقشہ یا آپ کہہ لیں بلو پرنٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ اور ہر مزدور اپنی مرضی اور ثوابدید سے اینٹیں ندا رہا ہے، کوئی دیوار دائیں جانب جا رہی ہے، کوئی بائیں جانب، اور بنیاد کا مطلب کسی کو علم ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ کوئی عمارت تو نہیں بنے گی نا، بلکہ تباہی کا ایک شاہکار بنے گا۔ بالکل، اور دیکھیں اس سے بھی بدتر صورتحال تب ہوتی ہے جب وہ مزدور یہ دعویٰ کرے کہ نقشہ تو موجود ہے، لیکن وہ اسے کسی کو دکھائیں گے نہیں، کیونکہ وہ ایک مقدس راز ہے۔ کسی بھی منظم ڈھانچے کے لیے نا، چاہے وہ پتھر کی عمارت ہو یا انسانی معاشرہ، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اصول واضح اور تحریری شکل میں موجود ہوں۔ صحیح۔ کیونکہ اگر اصول صرف چند لوگوں کے ذہنوں میں پوشیدہ ہوں گے تو وہ قانون نہیں رہتا، بلکہ وہ طاقتور کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور آج ہمارے اس آئینی گہرے مطالعے یعنی اس ڈیپ ڈائیو کے 10ویں حصے میں ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ 10 ہے اور ہمارا بنیادی موضوع رومن قانونی نظام ہے۔ جی بالکل۔ جب ہم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل عرصے تک چلنے والی سلطنتوں میں سے ایک یعنی قدیم روم کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ شروع میں ان کے پاس قانون کا کوئی ایسا بلو پرنٹ یا عوامی نقشہ موجود ہی نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے جو تاریخی دستاویزات، قانون کے ارتقاء پر مبنی مضامین اور جدید قانونی ماخذ کے حوالے سے مواد موجود ہے، ہمارا مشن دراصل اسی الجھی ہوئی تاریخ کی تہیں کھولنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح روم کی گلیوں اور ابتدائی عدالتوں میں بننے والے اصولوں نے آج کے اس پیچیدہ عالمی قانونی نظام کی بنیاد رکھی۔ تو کیا خیال ہے، شروعات کہاں سے کی جائے؟ شروعات تو لکھیں ہمیں اس کے بالکل ابتدائی دور سے کرنی پڑے گی، جو کہ ایک طویل اور پیچیدہ سفر ہے۔ اگر روم کی ابتدائی تاریخ کا جائزہ لیا جائے نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا قانون عام انسانوں کی پہنچ سے کوسوں دور تھا۔ یعنی وہ پبلک نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ معاشرے کا جو اعلیٰ طبقہ تھا، جنہیں اس وقت پیٹریشینز کہا جاتا تھا، اور ان کے پادریوں نے قانون کو اپنی جاگیر بنا رکھا تھا۔ اچھا۔ مطلب کوئی عمل قانونی ہے یا غیر قانونی، اس کا فیصلہ وہ اپنی ثوابدید اور اپنی مذہبی رسومات کی بنیاد پر کرتے تھے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں نا، اور جو عام آدمی تھا جسے پلیبین کہتے تھے، اسے تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کون سا قانون توڑا ہے، یہاں تک کہ اچانک اسے سزا سنا دی جاتی تھی۔ تو یہ تو ایک طرح سے مطلب مکمل بلیک میلنگ کا نظام لگتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہی نہیں کہ جرم کیا ہے تو میں اس سے بچوں گا کیسے؟ جی بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن تاریخی دستاویزات بتاتی ہیں کہ نچلے طبقے نے یعنی پلیبینز نے اس پر خاموشی اختیار نہیں کی۔ میرا خیال ہے 451 قبل مسیح کے آس پاس اس طبقاتی کشمکش نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ بالکل۔ ان پلیبینز نے ایک بہت ہی انوکھا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر ڈیرے ڈال دیے تھے، جسے تاریخ میں سیسیشیو پلیبس کہا جاتا ہے، یعنی پلیبینز کا انخلا۔ یہ تو ایک قسم کی ہڑتال ہو گئی نا؟ بالکل، یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ ہڑتالوں میں سے ایک تھی۔ اور اس انخلا کا جو میکانزم ہے نا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پلیبینز دراصل معاشرے کی معاشی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ وہ کسان تھے، تاجر تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ روم کی فوج کا بنیادی حصہ تھے۔ مطلب سارا کام تو وہی کر رہے تھے۔ جی ہاں۔ تو جب انہوں نے شہر کی حفاظت اور معاشی سرگرمیاں معطل کر دیں تو عمرہ یعنی پیٹریشنز کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ ظاہر ہے۔ اس معاشی اور عسکری ہڑتال کے دباؤ کے تحت روم کی تاریخ میں پہلی بار 10 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جسے قانون تحریر کرنے کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے قانون کو 10 تختیوں پر کندہ کیا اور پھر اگلے سال مزید 2 تختیوں کا اضافہ کیا گیا۔ اور یہی وہ مشہور 12 تختیاں ہیں؟ بالکل، یہی وہ دی 12 ٹیبلز ہیں جنہیں پھر روم کے مرکزی چوک میں لٹکایا گیا تاکہ ہر خاص و عام اسے دیکھ سکے۔ یعنی اگر ہم اسے آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ کسی بند اور خفیہ آپریٹنگ سسٹم کو اوپن سورس کرنے جیسا تھا؟ دلچسپ تشبیہ ہے۔ مطلب جہاں عام لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جو بھی کوڈ اس معاشرے کو چلا رہا ہے نا، اسے پبلک کیا جائے تاکہ طاقتور طبقہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ تو کیا یہ اوپن سورس پروجیکٹ بن گیا تھا؟
تشبیہ واقعی دلچسپ ہے، لیکن دیکھیں یہاں ایک باریک سا فرق ہے۔ اچھا وہ کیا؟ اوپن سورس میں تو کوئی بھی اس کوڈ کو تبدیل یا بہتر کر سکتا ہے نا۔ ان 12 تختیوں کے معاملے میں عام لوگوں کو کوڈ تبدیل کرنے کا اختیار تو نہیں ملا تھا، صحیح۔ بلکہ انہیں صرف کوڈ کو پڑھنے کی، یعنی ایک طرح کی ریڈ اونلی رسائی ملی تھی۔ ریڈ اونلی رسائی، یہ صحیح ہے۔ ہاں، لیکن اس ریڈ اونلی رسائی نے بھی ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ اب کوئی پیٹریشن میجسٹریٹ اپنی مرضی سے کوئی نئی سزا ایجاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں خاندانی معاملات، قرض کی وصولی اور جائیداد کے بڑے واضح اصول درج تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 387 قبل مسیح میں جب گالز نے، جو کہ حملاور تھے، انہوں نے روم کو جلا کر راکھ کیا تو یہ تختیاں بھی مکمل تباہ ہو گئیں۔ ارے لیکن تب تک یہ قانون رومیوں کے سماجی رویوں اور ان کی یادداشت میں اتنا سرایت کر چکا تھا کہ وہ نظام کا ایک اٹوٹ انگ بن چکا تھا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، لیکن یہاں ایک منطقی مسئلہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا۔ کیسا مسئلہ؟ دیکھیں، تختیاں تو لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئیں، چلیں، لیکن معاشرے تو جامد نہیں ہوتے۔ معیشت بدلتی ہے، نئے تجارتی راستے کھلتے ہیں، اجنبی لوگ شہر میں آتے ہیں۔ بالکل۔ جب 12 تختیاں پرانی ہونے لگیں اور روم میں کوئی باقاعدہ جدید قسم کی پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو نئے بل پاس کر سکے، تو اس قانون کو، میرا مطلب ہے، اپڈیٹ کیسے کیا گیا، وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیسے رکھا گیا اسے؟ ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں رومن قانونی نظام کا، میں کہوں گی، سب سے حیرت انگیز میکینزم سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ اس کا حل روم کے ایک خاص عہدیدار کے پاس تھا جسے پریٹر کہا جاتا تھا۔ پریٹر؟ جی، پریٹر ایک اعلیٰ درجے کا میجسٹریٹ ہوتا تھا جس کے پاس بنیادی طور پر عدالتوں کا کنٹرول تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہر سال جب کوئی نیا پریٹر عہدہ سنبھالتا تھا تو وہ ایک تفصیلی اعلان جاری کرتا تھا جسے ایڈکٹ کہتے تھے۔ اس ایڈکٹ یا اعلان میں وہ بتاتا تھا کہ اس سال کن معاملات میں مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دی جائے گی اور کن میں نہیں۔ ایک منٹ، تو کیا یہ پریٹرز پرانے قانون کو منسوخ کر کے خود اپنا کوئی نیا قانون لکھ دیتے تھے؟ نہیں، کیونکہ اگر ایک طرف پرانا تحریری قانون موجود ہے 12 تختیوں والا، اور دوسری طرف ایک میجسٹریٹ نیا اعلان کر رہا ہے، تو یہ تو آپس میں ٹکرا جائیں گے نا؟ بالکل نہیں، یہی تو اصل کمال تھا۔ ان کے پاس پرانے سول قانون کو منسوخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا تھا؟ وہ بہت خاموشی اور تکنیکی مہارت سے اس قانون کے گرد ایک بائی پاس بنا لیتے تھے۔ اسے ہم دوبارہ آپ کی ٹیکنالوجی والی تشبیہ سے جوڑ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پریٹرز بنیادی آپریٹنگ سسٹم کو چھیڑے بغیر اس پر نئے سافٹ ویئر پیچز لگا دیتے تھے۔ ارے واہ! چونکہ عدالت تک رسائی دینے یا نہ دینے کا اختیار پریٹر کے پاس تھا، تو وہ کسی پرانے اور ظالمانہ قانون کے تحت آنے والے مقدمے کو سننے سے ہی انکار کر سکتا تھا۔ اچھا، یعنی قانون موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا؟ بالکل، یا پھر وہ کسی نئے مسئلے پر مقدمہ چلانے کی اجازت دے سکتا تھا جس کا پرانے قانون میں سرے سے ذکر ہی نہ ہو۔ اس لچکدار اور متحرک طریقہ کار کو انہوں نے آئوس انوراریم کا نام دیا۔ یہ تو ایک زبردست سسٹم ہے۔ یعنی اگر پرانا قانون کسی کو بے دخل کا حق دیتا ہے لیکن پریٹیٹر سمجھتا ہے کہ یار یہ تو ناانصافی ہے، تو وہ بس مقدمہ دائر کرنے کا طریقہ کاری بلاک کر دے گا۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ اس مسلسل ارتقاء نے ہی پھر آگے چل کر کلاسیکی دور کو جنم دیا نا، جو کہ میرا خیال ہے 30 قبل مسیح سے 250 عیسوی تک جاری رہا۔ جی، بالکل درست۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ گائس جیسے مشہور ماہرین قانون منظر عام پر آتے ہیں، اور گائس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے قانون کو باقاعدہ ایک سائنس بنا دیا تھا۔ جی ہاں، اور گائس کا کام اس لیے اتنا اہم مانا جاتا ہے کیونکہ اس نے قانون کو ایک الجھے ہوئے دھاگے کی طرح دیکھنے کے بجائے اسے 3 واضح حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ اور وہ 3 حصے تھے: اشخاص، اشیاء اور ایکشنز، یعنی پرسنز، تھنگز اور ایکشنز۔ اچھا، سننے میں تو شاید یہ بہت عام سی بات لگے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ کتنا اہم تھا؟ قانونی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی جست تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قانون سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ آپ کا قانونی درجہ کیا ہے، کیا آپ ایک آزاد شہری ہیں یا آپ کسی کے غلام ہیں۔ یعنی یہ اشخاص کا قانون ہو گیا۔ بالکل۔ پھر یہ طے ہوگا کہ جس چیز پر آپ کا جھگڑا چل رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یہ اشیاء کا قانون تھا۔ اور پھر ایکشنز،
یعنی وہ طریقہ کار، وہ پروسیس جس کے تحت آپ عدالت میں جا کر اپنا حق مانگیں گے۔ صحیح۔ اور یہی وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو دراصل آج بھی ہمارے سول اور پراپرٹی قوانین کی بیس یا بنیاد ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا اس صورتحال کا تصور کریں۔ 1000 سال تک رومن سلطنت قائم رہی۔ سینکڑوں پریٹرز ہر سال نئے اعلانات یعنی وہ سافٹ ویئر پیچز لگاتے رہے۔ کلاسیکی دور کے بے شمار ماہرین اپنی اپنی آراء اور کتابیں لکھتے رہے۔ بادشاہوں کے اپنے الگ احکامات جاری ہوتے رہے۔ بالکل۔ ایک وقت تو ایسا آیا ہوگا نا جب قانون کا یہ سارا ملبہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوگا کہ کسی بھی جج یا وکیل کے لیے اس تک رسائی اور اسے سمجھنا انسان کے بس سے ہی باہر ہو گیا ہو۔ مطلب کون کتنی کتابیں پڑھے گا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ 4ویں اور پھر 5ویں صدی عیسوی تک آتے آتے رومن قانون ایک ایسا جنگل بن چکا تھا جس میں متضاد فیصلوں، پرانی کتابوں اور منسوخ شدہ اعلانات کی بھرمار ہو گئی تھی۔ تو پھر اس کا کیا حل نکالا گیا؟ اس بے پناہ افراتفری کو ختم کرنے کے لیے 529 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ جسٹینین نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے ایک بہت ہی قابل ماہر قانون جس کا نام ٹریبونین تھا، اس کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا، اور اس کمیشن کا مقصد اس پورے 1000 سال کے بکھرے ہوئے قانون کو ایک منظم اور حتمی شکل دینا تھا۔ اچھا ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ جی بتائیں۔ جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو جسٹینین کی اس کاوش کو، جسے کارپس جورس سیولز کہا گیا، اسے بہت عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ جی بالکل مانا جاتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں یہ محض پرانے کاغذات اور فائلوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا کام نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے اگر میں پرانے ماہرین کی 10 کتابیں اٹھاؤں اور انہیں ایک نئے فولڈر میں رکھ کر اس پر اپنا نام لکھ دوں تو کیا یہ محض ایک کاپی پیسٹ والا کلرک کا کام نہیں کہلائے گا؟ اس میں نئی جدت کہاں سے آ گئی؟ ہاں یہ سوال اکثر طالب علموں اور ذہنوں میں ابھرتا ہے، لیکن یقین کریں یہ محض فائلوں کو اکٹھا کرنے کا عمل نہیں تھا۔ اچھا۔ جسٹینین کی ٹیم نے جو کام کیا نا، وہ فلٹریشن اور تجدید کی ایک بے مثال ہے۔ انہوں نے پرانے ماہرین کی 2000 سے زائد کتابوں اور لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب قانونی سطروں کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ 30 لاکھ؟ وہ بھی اس دور میں؟ جی، اور ان کا کام صرف اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ جہاں پرانے قوانین میں کوئی تضاد آ رہا ہے اسے ختم کریں اور ایک حتمی قاعدہ طے کریں۔ جو قوانین وقت کے ساتھ فرسودہ ہو چکے تھے نا، انہیں کاٹ دیا گیا۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایڈیٹنگ کی تھی؟ بالکل، ایک بہت بڑے لیول پر۔ اور پھر اس ضخیم مجموعے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا تھا ڈائجسٹ، جس میں ماہرین کے متفقہ آراء شامل تھیں۔ دوسرا تھا انسٹیٹیوٹس، جو کہ بنیادی طور پر طلباء کے لیے ایک درسی کتاب کے طور پر لکھی گئی تھی۔ اور تیسرا کوڈیکس تھا، جس میں بادشاہوں کے احکامات درج تھے۔ زبردست۔ اور اس کی افادیت کا اندازہ تو اس بات سے ہی ہوتا ہے کہ صدیوں بعد یعنی 11ویں صدی میں جب اٹلی کی یونیورسٹیوں میں گلاسٹرز نامی ماہرین نے اسے دوبارہ دریافت کیا نا، تو یہ پورے یورپ کے سول لا نظام کی بنیاد بن گیا۔ بالکل۔ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں جرمنی اور فرانس جیسے ممالک میں چل رہا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن یہ تو ہو گئی ساری کتابوں اور فلسفی کی بات۔ اب ذرا ان علمی کتابوں کو بند کر کے قدیم روم کی عام عدالتوں اور بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ چلیں۔ کیا یہ اعلیٰ پائے کا قانونی نظام عملی طور پر گراؤنڈ پر بھی اتنا ہی مہذب تھا جتنا کاغذ پر نظر آتا ہے؟ نہیں، عملی دنیا کا منظرنامہ نا اس نظریے سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ رومن عدالتیں طریقہ کار کے لحاظ سے تو کافی حد تک منظم تھیں۔ یعنی پروسیجر ٹھیک تھا؟ ہاں، مثلاً فیصلہ کرنے کے لیے ایک جیوری موجود ہوتی تھی، اور ممبران باقاعدہ موم کی تختیوں پر سی یعنی کنڈیمنو جس کا مطلب سزا ہے، یا اے یعنی ایبسولوو جس کا مطلب بریت ہے، وہ لکھ کر خفیہ ووٹ ڈالتے تھے۔ یہ تو کافی جمہوری اور ماڈرن طریقہ ہے نا؟ لیکن جب بات جرائم کی سزاؤں کی آتی ہے نا، تو وہ معاشرہ جدید انسانی حقوق کے تصور سے یکسر ناآشنا تھا۔ جی، ہمارے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ سزائیں انتہائی لرزہ خیز قسم کی تھیں۔ مطلب مجرموں کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا، زندہ جلا دینا یا انہیں درندوں کے آگے ڈال دینا، یہ سب عام تھا۔ بالکل۔ اور کچھ قانون تو اتنے عجیب تھے کہ وہ آج کل کی کسی سسپینس ناول کا حصہ لگتے ہیں، جیسے کہ رات کے وقت چوری والا قانون۔ ارے ہاں، وہ قانون۔ ناظرین،
میرا مطلب ہے ہمارے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ اگر رات کے وقت کوئی چور گھر میں داخل ہو تو گھر کا مالک اسے وہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ قتل کرنے سے پہلے اسے زور سے شور مچا کر آس پاس کے لوگوں کو مطلع کرنا ہوتا تھا۔ جی، اور اس شرط کے پیچھے بھی دراصل ایک عملی منطق موجود تھی۔ وہ کیا؟ شور مچانے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ گھر کا مالک دراصل اپنے دفاع میں یہ قدم اٹھا رہا ہے اور اس نے واقعی خطرہ محسوس کیا ہے، یعنی وہ خاموشی سے قتل کر کے بعد میں اسے چور نہیں قرار دے سکتا۔ یہ تو بڑی باریک بات ہے۔ جی، اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رومن قانون میں جیلیں سزا کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ کیا مطلب؟ تو جیلیں کس لیے تھیں؟ جیل کا تصور صرف یہ تھا کہ مجرم کو وہاں تب تک قید میں رکھا جائے جب تک کہ اس پر مقدمہ چلے یا اسے موت کی سزا دے دی جائے۔ لیکن خیر، اگر ہم عجیب قانونوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو سول قانون میں بھی ایسے کئی تضادات تھے جو انتہائی حیران کن ہیں۔ جیسے کہ وہ مشہور دھوبی کا قانون۔ بالکل، وہ بہت کلاسک مثال ہے۔ ہاں، ہمارے ذرائع میں ایک انتہائی دلچسپ مثال موجود ہے۔ فرض کریں کسی نے اپنے قیمتی کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی کو دیے اور وہ کپڑے دھوبی کی دکان سے چوری ہو گئے۔ اب عام فہم بات یہ ہے کہ کپڑوں کا مالک کس پر مقدمہ کرے گا؟ ظاہر ہے دھوبی پر، کیونکہ کپڑے اس کی تحویل میں تھے۔ بالکل، آج کل تو ایسا ہی ہوگا۔ لیکن رومن قانون کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اگر دھوبی غریب ہے، یعنی وہ سالونٹ نہیں ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ نقصان پورا کر سکے، تو کپڑوں کا مالک دھوبی پر مقدمہ کر ہی نہیں سکتا۔ جی، بلکہ چور کے پکڑے جانے پر مالک کو براہ راست چور پر مقدمہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ تو مطلب بظاہر ایک کھلی ناانصافی لگتی ہے نا دھوبی کے گاہک کے ساتھ؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہترین مثال ہے اس بات کی کہ قانون کے پیچھے چھپے میکانزم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ ناانصافی لگتی ہے کہ مالک کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، لیکن رومن عدالتی نظام میں کولومونیا نامی ایک بہت سخت اصول موجود تھا۔ کولومونیا یعنی جھوٹا مقدمہ؟ جی، اگر کوئی شخص عدالت میں جھوٹا یا بے بنیاد مقدمہ لے کر آتا نا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر غریب دھوبی جس کے پاس تو اپنے وکیل کی فیس تک نہیں ہے وہ چور پر مقدمہ کرے اور کسی ٹیکنیکل بنیاد پر وہ کیس ہار جائے تو وہ کولومونیا کا جرمانہ کہاں سے بھرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قانون دراصل اس غریب دھوبی کو ایک مزید بڑی مالی تباہی اور اس عدالتی جرمانے سے بچا رہا تھا۔ بالکل، اور ساتھ ہی عدالت کا وقت بھی بچا رہا تھا کہ بھئی مقدمہ وہی شخص لڑے جس کا اصل نقصان ہوا ہے اور جس کے پاس اس مقدمے کو لڑنے کے وسائل ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بڑی گہری اور کثیر الجاتی سوچ ہے۔ بالکل، مطلب ایک طرف فلسفیانہ حد تک باریک بین قانون ہے اور دوسری طرف انتہائی وحشیانہ سزائیں۔ کیا کمال کا تضاد ہے! اور دیکھیں، یہی وہ تجربات ہیں، وہ ارتقاء اور غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پر آج کا جدید قانون استوار ہوا ہے۔ یہ سب ایک تسلسل ہے۔ اگر ہم ان تاریخی حوالوں سے نکل کر اب آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کا جدید قانون جس کے تحت ملکوں کا نظام چلتا ہے، ہماری عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور ہمارے حقوق کا تعین ہوتا ہے، وہ آخر کن ذرائع سے بنتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ہمارے ذرائع ایک بہت ہی اہم قانونی مفکر سیلمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، سیلمنٹ نے قانون کے ماخذ یعنی سورسز آف لا کو بڑی خوبصورتی سے درجہ بند کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ قانون کہیں آسمان سے نہیں گرتا، بلکہ اس کے دو بنیادی ماخذ ہوتے ہیں۔ ایک رسمی یعنی فارمل اور دوسرا مادی یعنی مٹیریل۔ جی، اور جو رسمی ماخذ ہے نا، اسے سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ دراصل وہ ذریعہ ہے جو کسی قانون کو اس کی اصل طاقت اور قانونی جواز فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ریاست۔ بالکل، ریاست یا اس ملک کا آئین، یعنی اگر کوئی بات بہت اچھی ہے، بڑی منطقی ہے، لیکن ریاست اسے نافذ نہیں کرتی تو وہ قانون نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف مادی ماخذ وہ جگہ ہے جہاں سے قانون کا اصل مواد، اس کے الفاظ اور اس کا خاکہ لیا جاتا ہے، اور مادی ماخذ کے اندر تین بڑی چیزیں آتی ہیں: قانون سازی، رسم و رواج اور عدالتی نظائر یعنی پریسیڈنٹس۔ ہاں، قانون سازی یعنی لیجسلیشن کا تصور تو بہت سیدھا سا ہے۔ ملکی پارلیمنٹ ہے یا مقننہ ہے، اس میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے اور وہ پاس ہو کر قانون بن جاتا ہے۔
یہ تو سب سے طاقتور ذریعہ ہے نا، جسے ہم سپریم قانون سازی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ایک ماتحت قانون سازی بھی ہوتی ہے، جو محکمے یا بلدیاتی ادارے اپنے روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسم و رواج یعنی کسٹمز آتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرتی رواج صدیوں سے چل رہا ہے، پرامن ہے اور معقول ہے، تو عدالتیں اسے بھی باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ان سب میں جو میرا خیال ہے سب سے پیچیدہ اور دلچسپ ماخذ ہے نا، وہ ہے عدالتی نظائر یا پریسیڈنٹس۔ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ عدالتی نظائر کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ پرانے مقدمات میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں نے جو فیصلے دیے ہوتے نا، وہ آنے والے وقتوں میں نچلی عدالتوں کے لیے ایک طرح سے قانون بن جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی پیچیدگی موجود ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، جب سپریم کورٹ کا کوئی جج فرض کریں 100 صفحات کا کوئی تفصیلی فیصلہ لکھتا ہے، تو کیا وہ 100 کے 100 صفحات ہی قانون بن جاتے ہیں؟ میرا تو یہی خیال تھا کہ پورا فیصلہ قانون ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قانون کی زبان میں اس فیصلے کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریشیو ڈسینڈنڈی اور دوسرا ہوتا ہے اوبیٹر ڈکٹا۔ ریشیو ڈسینڈنڈی اور اوبیٹر ڈکٹا، اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو شاید اسے روزمرہ کی ایک مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، بتائیں۔ مان لیں کہ کوئی مشہور شیف ہے اور وہ ٹی وی پہ نا اپنی مشہور مکھنی بریانی کی ترکیب بتا رہا ہے۔ اچھا۔ اب اس میں چاول گوشت کا جو درست تناسب ہے اور وہ جو دم لگانے کا دورانیہ ہے، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جنہیں فالو کیے بغیر آپ کی بریانی بن ہی نہیں سکتی۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس بریانی کی ترکیب کا ریشیو ڈسینڈنڈی ہے؟ بالکل، 100%۔ اور جبکہ وہ شیف ترکیب بتانے کے دوران یہ بھی تو بتاتا ہے نا کہ اس کی دادی کس طرح کی تانبے کی دیگچی استعمال کرتی تھیں اور لکڑی کے چمچ کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اب یہ باتیں دلچسپ تو بہت ہیں، مگر بریانی بنانے کے لیے کوئی لازمی شرط تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل۔ تو کیا یہ جو اضافی کہانیاں ہیں یہ اوبیٹر ڈکٹا ہے؟ یہ کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ چاولوں کو لکڑی کے بجائے اسٹیل کے چمچ سے ہلائیں گے تو آپ کو جیل تو نہیں بھیجا جائے گا نا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ اوبیٹر ڈکٹا کسی بھی ماتحت عدالت پر پابند نہیں ہوتا۔ زبردست۔ نے بات کی نا، وہ واقعی کیس کا ریشو ڈسینڈنڈی ہے، یعنی وہ اصل قانونی اصول اور منطق جس پر پورے فیصلے کی عمارت کھڑی ہے، اور یہی وہ اصول ہے جو ماتحت عدالتوں کو ہر حال میں ماننا پڑتا ہے۔ جبکہ جج فیصلے لکھتے ہوئے جو دیگر مثالیں دیتا ہے، عمومی تبصرے کرتا ہے یا ادھر ادھر کی جو کہانیاں لکھتا ہے، وہ اوبیٹر ڈکٹا ہے۔ وہ علم میں اضافے کے لیے تو بہترین چیز ہے، مگر ان کی قانونی حیثیت پابند کرنے والی ہرگز نہیں ہوتی۔ واہ، اس تفصیلی گفتگو سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قانون کبھی بھی کوئی جامد رکی ہوئی چیز نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ آج جب کوئی عام شہری کوئی تجارتی معاہدہ کرتا ہے یا کوئی پراپرٹی خریدتا ہے یا کسی بھی تنازع پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو اسے شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان جدید طریقہ کار کے پیچھے اصل میں 12 تختیوں سے لے کر جسٹینین کے ضخیم کمیشن تک اور ان رومن پریٹرز کے ایڈکٹ سے لے کر آج کے جدید عدالتی نظائر تک کا ہزاروں سال کا ایک طویل سفر پوشیدہ ہے۔ جی بالکل۔ قانون اصل میں انسانی تجربات، غلطیوں اور مسلسل اصلاح کا ایک چلتا پھرتا زندہ نظام ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں بالکل آغاز کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ شروع میں جس بغیر نقشے کی عمارت کا آپ نے ذکر کیا تھا نا، آج ہمارے پاس نہ صرف اس کا ایک مکمل نقشہ موجود ہے، بلکہ اس نقشے کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے، اسے اپڈیٹ کرنے اور نئے مسائل کا حل نکالنے کا بھی ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ بالکل۔ قانون کسی ایک دور کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ نسل در نسل سفر کرتا ہوا ایک اجتماعی شعور بن چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس سارے سفر کے اختتام پر ایک سوال ایسا ضرور ہے جو یقیناً ہمارے سننے والوں کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ قدیم روم کی 12 تختیاں گالز کے حملے میں جل کر مکمل طور پر راکھ ہو گئی تھیں۔ جی ہاں۔ لیکن قانون پھر بھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ معاشرے کی یادداشت اور رویوں میں کہیں زندہ تھا۔ آج کے اس جدید دور میں ہمارا سارا قانونی نظام، ہمارا آئین، عدالتی ریکارڈز اور قوانین، یہ سب زیادہ تر ڈیجیٹل سرورز، کلاؤڈز اور ہارڈ ڈرائیوز پر محفوظ ہیں۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی انتہائی تباہ کن عالمی سائبر اٹیک ہو جائے
جو دنیا بھر کے سرورز اور تمام ڈیجیٹل قانونی حوالوں کو صرف 1 سیکنڈ میں مٹا دے، تو کیا دنیا کا قانونی نظام واقعی باقی رہے گا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، کیا قانون اصل میں محض کاغذ اور اسکرین پر لکھے ہوئے بے جان الفاظ کا مجموعہ ہے، یا یہ ایک ایسی غیر مرئی طاقت ہے جو ہمارے روزمرہ کے لین دین، ہماری اخلاقیات اور ہمارے سماجی معاہدوں میں اتنی گہرائی تک اتر چکی ہے کہ اسے کوئی کمپیوٹر وائرس یا کوئی آگ ختم ہی نہیں کر سکتی؟ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔